بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ساجد سبزواری آپ کا ہوسٹ حاضر خدمت ہے. کراچی میں گزشتہ سال اور اس سال زیادہ تباہی مچائی ہے بارشوں کے پانی نے. بارشوں کے پانی سے کراچی کا پورے کراچی کا منظر اس وقت ایک تالاب اور جوہر کا بن چکا ہے. غضنفر روان صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، اور جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. 15-20 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا انہیں کراچی میں سندھ میں حکومت کرتے. انہیں نہیں معلوم کہ بارش سے پانی آتا ہے تو زیادہ بارش سے زیادہ پانی آتا ہے. تو کیا دنیا میں اس سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو کیا وہاں بھی نظام زندگی مفلوج ہو جاتا ہے؟ بہت شکریہ جی ساجد صاحب. میں آپ کی بات جیسے آپ نے بلاول سے شروع کی تو میں قیم علی شاہ سے شروع کرتا ہوں پھر کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جس نے ساری زندگی کراچی پہ حکومت کی ہے، سندھ پہ حکومت کی ہے. وہ بارش کو از خود مذاق بنا کے پھر رہے ہیں. مطلب سوشل میڈیا پہ پوسٹیں ہو رہی ہیں قیم علی شاہ کی کہ جی آپ ساری زندگی سمندر پہ گئے ہیں، اگر آپ سمندر آ گیا تو آپ کو کیا گھبراہٹ ہو گئی ہے، آپ اس کو برداشت کریں. دیکھیے پیپلز پارٹی نے وہاں پہ 35 سال 40 سال سے زیادہ حکومت کی ہے. کر رہی ہے ابھی مراد علی شاہ صاحب ان کے المیہ یہ ہے. مجھے یہ بتائیں کیا ان کو نہیں پتہ کراچی کا سیوریج سسٹم کیا ہے، نکاسی آب کیا ہے؟ وہاں پہ جتنے بھی کراچی کے جو نکاسی آب کے مطلب ندی نالے ہیں سب پہ تجاوزات ہیں. ایم کیو ایم نے، پیپلز پارٹی نے مل کے وہ ساری تجاوزات نالے بند کر کے اور پہ اچھا اس میں پرابلم کیا ہوا تھا؟ پرابلم یہ تھا کہ کراچی میں بارشیں ہوتی نہیں تھیں. جب بارشیں نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ یہ شاید ریگستان ہے، تو ریگستان پہ انہوں نے مطلب اپنے دفتر بنائے، گھر بنائے، مارکیٹیں بنائی، ساری بنائیں. اب جب 40 سال بعد جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ 40 سال بعد اتنی بارشیں ہوئی ہیں تو آپ کے سامنے شہر کا حال ہو گیا ہے کہ وہ منی سمندر بن گیا ہے. تو واضح وہاں پہ مسائل تو کھڑے ہوں گے. اس کے ذمہ دار پتہ کون ہے؟ دیکھیں میں نے کل پریس کانفرنس سنی ہے ایم کیو ایم کے جو ان کے سٹی ناظم ہیں میئر صاحب کی. وہ یقین کرے کیٹیگری رو رہے تھے کہ یہ دیکھیں میں نے 1000 خط لکھا ہے صوبائی حکومت کو کہ کراچی سے کچرا ہٹائیں، کراچی کے ندی نالے صاف کروائیں، کراچی سے یہ صاحب انہوں نے 15 سال حکومت کی ایم کیو ایم نے. اس سے پیچھے بھی ناظم ان کے تھے مصطفیٰ کمال صاحب، بڑے انہوں نے نعرے لگائے. کراچی کا جو ہے ووٹر ان کا ووٹر ہے، اصل تو کراچی میں ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہی کام کیا کہ ان کے جاتے ہی بساط الٹ گئی، کایا پلٹ گئی. دیکھیں سیاسی جماعتوں میں آپ ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ نہیں ایم کیو ایم نہیں. دیکھیں میں بتاتا ہوں آج اگر میئر کراچی رو رہا ہے اور آپ کو ترس آ رہا ہے اس کے رونے پر تو انہوں نے حکومت نہیں کی وہاں پر. انہوں نے کیا کی ہے میں بتاتا ہوں. دیکھیں جی جو ایم کیو ایم کی حکومت تھی اس کو آپ پولیٹیکل حکومت یا کوئی سیاسی حکومت نہیں کہہ سکتے. وہ ایک گروپ تھا، قبضہ مافیا کہہ لیں، بتہ مافیا کہہ لیں، بدماش کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. وہ ایک گروپ کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے بندے مارے، بتا لیا، دکانیں لوٹیں. آپ کو پتہ ہے چٹیں چلتی تھی ان کی. ان کا شہر سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ شہر صاف ہونا یا نہیں ہونا. ان کو اپنی ایک تھی کہ ہم نے ایم کیو ایم چلانی ہے، اپنا ایک زور بازو پہ اپنا ایک گروپ چلانا ہے. انہوں نے کام نہیں کیا. انہوں نے تو قبضے کیے ہیں سارے. ایم کیو ایم نے ہی کراچی پہ قبضے کیے ہیں، ایم کیو ایم نے ہی ندی نالے بند کیے ہیں. ایم کیو ایم نے کراچی میں قبضے کیے. 223 ملی میٹر بارش ہوئی ہے شہر فیصل کے اوپر، فیصل بیس کے اوپر. آصف صاحب لاہور میں بھی بارشیں ہوتی ہیں، یہاں بھی نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے. کراچی کا پانی نکال کیوں نہیں سکتے یہ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح صاحب آپ نے سوال کیا. دیکھیں بدقسمتی کے ساتھ نا ایک تو قدرتی ایسی آفت کہہ لیں یا ایٹماسفیئر کہہ لیں کہ ایک دنیا کا چینج ہو رہا ہے. دنیا میں مختلف ریسرچیں ہیں، کوئی 30 سال کہتا ہے، کوئی 50 سال کہتا ہے، کوئی 60 سال کہتا ہے. ایٹماسفیئر ایک چینج ہوتا ہے. کئی ملک ایسے وجود میں آئے کہ جہاں برف ہوتی تھی اور ایسا کوئی نظام دنیا کا نہیں ہوتا تھا کہ وہاں بندہ بھی سوچ سکے کہ میں وہاں جا کے یہ ملک آباد ہوں گے. ایٹماسفیئر چینج ہوا، وہ ملک سامنے آئے. یعنی کہ جہاں سردی ہوتی تھی وہاں گرمی ہو گئی، جہاں گرمی ہوتی تھی وہاں سردی ہو گئی. انوائرمنٹ ہو گیا چینج. بارشوں کا سلسلے کار جو ان سے نا وہ پچھلے سال ہی بتا دیا تھا کہ اگلے سال موسم کے تیور جو ان سے ہوں گے وہ کچھ اور. آصف صاحب ہمارا میٹ آفس نے بتا دیا تھا تو حکومت کہاں تھی؟ میں وہ اسی سوال پہ آتا ہوں کہ دیکھیں حکومت کی اتنی بڑی فیلئر کہ آپ دیکھیں یہ تھوڑی سی ہم اس بات کو ساتھ لے لیتے ہیں. پنجاب حکومت کی تھوڑی سی کاوش ہے کہ انہوں نے یہ جناب آگ کے ساتھ ایک آپ کو پتہ کہ پروجیکٹ لگایا انہوں نے بارش کے پانی کو کور کر کے اس کو ہم اس کو یوٹیلائز کر سکیں. انہوں نے بہت بڑا سا ایک ڈیم بنایا تھا. ٹھیک ہے، کچھ کیا تو ہے نا. ان کے پاس آپ کی بات ٹھیک تھی کہ ایم کیو ایم نے 15 سال گزارے
اس ٹائم بھی بارش ہوتی تھی لیکن کبھی کبھار ہوتی تھی, لیکن بارش ہوتی شدت کے ساتھ ہی تھی, لیکن کیا کچھ نہیں, امپلیمنٹ زیرو. پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے سر؟ پی ٹی آئی 40 سال سے حکومت کر رہی ہے. میں بتاؤں آپ, پیپل پارٹی دیکھیں, ان کو بھی کھانے کے علاوہ یا سیاست کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, یا تو کچھ ڈلیور کیا ہونا. آپ سندھ میں آج سے پیپل پارٹی نہیں ہے, صدیاں ہو گئی ہیں پیپل پارٹی کو, لیکن انہوں نے عوام کے لیے ہمیشہ کبھی کچھ نہیں سوچا. آپ ایک جملہ کراچی روشنیوں کا شہر آج ایک گندگی کا شہر بن چکا ہے. جی ہاں بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. کوڑے کا مسئلہ بھی ختم ہوتا, کوڑے کا مسئلہ تھا, پانی آ گیا, جو کوڑا ڈمپ تھا وہ بھی اب باہر آ گیا. اچھا ساتھ صاحب جو آپ سوال کر رہے ہیں نا, میں بتاتا ہوں اس کا. دیکھیں مسئلہ پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کا نہیں ہے, مسئلہ ہے سندھ حکومت کا اور کراچی حکومت کا, یعنی کہ ضلعی انتظامیہ جو ہے. اب سندھ حکومت جب سے مراد علی شاہ صاحب بنے ہیں, انہوں نے سٹی جو ان کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے کراچی کی, ان کو پیسے نہیں دیے, ان کو فنڈ نہیں دیے. وہ بار بار یہی تو رو رہے ہیں کہ جی سٹی گورنمنٹ آپ نے بنا کے دی ہے ہمیں آپ فنڈ اس لیے نہیں دے رہے کہ ہم ایم کیو ایم میں, آپ پیپلز پارٹی میں. لاہور میں بھی میئر سسٹم ختم ہو گیا ہے, یہاں پر بھی ادارے کام کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں وہاں انہوں نے فنڈز نہیں دیے, یہاں کون سے فنڈز دے رہے ہیں؟ یہاں بھی آپ کے سارے ضلعی نظام متاثر ہے سر. کراچی کی سیاست انفراسٹرکچر تو موجود ہے, گندی سیاست ہے, ٹھیک ہے, وہ دیکھنے میں کچھ ہو رہا ہے اور کرنے میں کچھ اور ہے. میں بتاتا ہوں, دیکھیں جی شہباز شریف نے لاہور میں بڑا کام کیا, ٹھیک ہے, خاص طور پہ سٹی گورنمنٹ کے جب وہ ناظم ہوا کرتے تھے یا لارڈ میئر بھی تھے, مطلب لاسٹ ٹائم کرنل مبشر صاحب لارڈ میئر تھے ان کے, آج بھی فنڈ مل رہے ہیں. سی او لاہور آج بھی کام کر رہے ہیں. 75 کروڑ روپے احساس کفالت پروگرام پہ لگائے ہیں انہوں نے, 70 کروڑ روپے انہوں نے بکر منڈیوں پہ لگایا, جب کروڑوں کا بجٹ ایک 2-2 4-4 دن کے ایونٹ پہ لگ رہا ہے. کراچی کا بجٹ بھی تو اناؤنس ہوا, اربوں روپے اناؤنس ہوا ہے نا, دیا نہیں گیا, دیا گیا نہیں دیا گیا, دیا لیکن کام نہیں ہوا اس پہ. سر میں آپ کو بتاؤں, وہاں پر کارپوریشنز کام کرتی ہے, کارپوریشن کا اپنا ریونیو ہوتا ہے, وہ اس ریونیو سے چلایا سسٹم. اس بات میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں, ہم نے یہ پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی, مختلف تنظیمیں جو ان سی دنیا سے انٹرنیشنل کام کرتی ہیں, ان کی پیچھے ایک فیوچر لگا ہوا تھا. ایک نیوز پیپر میں نے پڑھا کہ جنہوں نے سکول کے لیے سندھ میں بجٹ دیا, صاف پانی کے لیے بجٹ دیا, کتنے لاکھوں پاؤنڈ, اور وہاں استعمال ہی نہیں ہوا. سال بعد آ کے انہوں نے کہا کیا کیا ہے, انہوں نے کہا جی ہم سوچ رہے ہیں ابھی کیا کرنا ہے, ہم سوچ رہے ہیں کیا کرنا ہے. میئر کراچی نے کل کہا, ایک جملے میں آپ کا جواب چاہیے, یہی سوال آپ کے لیے ہوگا. انہوں نے کہا جی عمران خان کراچی کو آفت زدہ قرار دے, کیا قرار دینا چاہیے یا نہیں؟ یس نو بل. نہیں دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ بات عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے, بات تو ہے شہروں کی. آپ سمجھتے ہیں کراچی میں کو آفت زدہ قرار دینا بات ہے. اب دیکھیں جی جانے ضائع ہو رہی لوگ مر گئے, بلڈنگیں گر رہی ہیں, سارا انفراسٹرکچر خراب ہو گیا پورے شہر کا, سڑکیں اکھڑ جائیں گی, باقی سارا پول خراب ہو جائیں گے, ٹریفک سگنل خراب ہو جائیں گے, سب کچھ آفت زدہ تو قرار دینا چاہیے. اور میرے خیال چیف آف آرمی اسٹاف نے آفت زدہ قرار دیتے ہوئے فوج کو بھجوا بھی دیا ہے. این ڈی ایم اے کو تو عمران خان نے بھجوایا ہے. آپ سے وہی سوال ہے, آفت زدہ بھی قرار نہیں دیا گیا. آپ میرا سارے کام سائے صاحب فوج نہیں کرنے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ وہاں سیاست کو اور ختم کر دینی چاہیے تمام تر جماعتوں کو. کراچی کا کچرا بھی فوج اٹھائے گی, کراچی کا بارش کا پانی بھی فوج اٹھائے گی, تو ہمارے انفراسٹرکچر کے ادارے, ہمارے چیف ایگزیکٹو, ہمارے ضلعی حکومتیں, ہمارے اربوں کروڑوں کے فنڈ کہاں جا رہے ہیں؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور آج کے لاہور 24 نیوز کے آج کے پروگرام میں ہم پیپلز پارٹی کو تنبیہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اگر پیپلز پارٹی نے کراچی سے پانی کو اخراج کا کام نہ کیا تو ہمیں پیپلز پارٹی آگے سندھ میں نظر نہیں آ رہی. پنجاب سے تو اس کا صفایا ہو ہی گیا, اب ہمیں سندھ میں بھی نظر نہیں آئے گی. اپنے اس سازش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.